بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو عابد بھائی، جیسا کہ ہم نے گزارش کی کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ امام 12 ہیں، بے شک 12ویں امام حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں۔ وہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ وہ اس وقت پردہ غیبت میں ہیں اور قیامت سے قبل وہ ظہور فرمائیں گے اور زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ اس بارے میں ہم نے پہلے نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات گرامی کو دیکھا، اور یہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ ارشادات گرامی بہت زیادہ ہیں۔ جی میں صرف اختصار کے پیش نظر رکھتے ہوئے چند روایات کو پیش کر رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے کہ کس طریقے سے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے امام مہدی علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے۔ بے شک اب میں آپ کو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی چند روایات دکھانا چاہوں گا۔ یہ میرے سامنے کتاب ہے کمال الدین و تمام النعمہ، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی یہ کتاب ہے۔ اس میں آپ کو ایک روایت دکھاتا ہوں۔ اس میں یہ جو روایت ہے صفحہ نمبر 307 پر شروع ہوتی ہے، اور اس روایت کی بہت زیادہ اسناد ہیں۔ کمیل ابن زیاد سے مولا علی علیہ السلام نے جو کلام ارشاد فرمایا، اس کی سند بالکل صحیح ہے اور اس کی بہت زیادہ اسناد شیخ صدوق نے یہاں پر نقل کی ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کا طویل فرمان ہے، اس میں سے ایک جملہ میں یہاں پر پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین ایسے فرد سے خالی نہیں رہی کہ جس سے خدا کی حجت برقرار رہے، وہ ظاہر اور مشہور ہو یا خائف و پوشیدہ۔ یعنی مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زمین حجت خدا کے بغیر قائم نہیں رہتی، باقی نہیں رہتی۔ وہ حجت خدا ظاہر میں بھی ہو سکتا ہے، اور ممکن ہے وہ حجت خدا غیبت میں ہو، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ زمین پر کوئی حجت خدا کسی وقت موجود ہی نہ ہو۔ یہ صحیح سند کے ساتھ فرمان ہے۔ اس سے یہ ہمیں معلوم ہوا کہ ہر زمانے میں امام کا وجود لازم ہے، کوئی بھی زمانہ امام کے وجود سے خالی نہیں ہے۔ بالکل ایسا ہی فرمان میں اسی کتاب سے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ حضرت علی علیہ السلام منبر کوفہ پر اپنے خطبے میں ارشاد فرما رہے تھے، اے اللہ، لازم ہے کہ تیری زمین تیری حجت سے خالی نہ رہے، جو لوگوں کو تیرے دین کی طرف ہدایت کرے اور تیرے دین کی تعلیم دے تاکہ تیری حجت باطل نہ ہو اور تیرے اولیاء کی تباہ کرنے والے گمراہ نہ ہوں بعد اس کے کہ انہیں ہدایت مل چکی ہو، چاہے یہ حجت ظاہر ہو جس کی اطاعت نہ کی جا رہی ہو، یا پوشیدہ ہو اور دشمن اس کی طاق میں ہو کہ خود لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہو۔ اس روایت کی سند صحیح ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ زمین بغیر حجت خدا کے باقی نہیں رہتی، اس پر لازم ہے کہ ہر وقت کوئی نہ کوئی حجت خدا موجود ہو، وہ حجت خدا ظاہر میں ہو یا وہ حجت خدا باطن میں ہو، لیکن حجت خدا کے بغیر یہ زمین قائم نہیں رہتی۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر زمانے میں امام موجود ہے، اس زمانے میں بھی امام موجود ہے جو کہ پردہ غیب میں ہے، لیکن امام کے بغیر زمین اپنے محور پر قائم نہیں رہ سکتی۔ اس فرمان سے یہ پتہ چلا کہ ائمہ کے درمیان تسلسل زمانی موجود ہے، ان کے درمیان انقطاع نہیں ہو سکتا۔ یعنی 12 ائمہ جو آئیں گے وہ تسلسل کے ساتھ آئیں گے، کیونکہ ہر زمانے میں امام کا ہونا ضروری ہے۔ اگر انقطاع ائمہ میں آ گیا تو پھر وہ زمانہ امام سے خالی ہو جائے گا، اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اب ہم مولا علی علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ یا علی، اگر زمانہ حجت خدا کے بغیر خالی نہیں رہ سکتا، زمین خالی نہیں رہ سکتی، تو بتائیے پھر کتنے حجت خدا ہیں؟ سینکڑوں ہیں، ہزاروں ہیں، لاکھوں ہیں، کروڑوں ہیں، کتنے ہیں؟ یہ ہے میرے پاس معانی الاخبار، شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے۔ اس میں مولا علی علیہ السلام سے سوال کیا گیا۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول میں تم میں 2 گراں قدر چیزوں کو پیچھے چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور میری اطرت کے بارے میں سوال کیا
کہ یہاں پر اطرت سے کون مراد ہے؟ پس امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں اور حسن اور حسین کی اولاد میں سے 9 امام یہاں مراد ہیں، یعنی ٹوٹل کتنے؟ 12 امام یہاں مراد ہیں۔ ان کا 9واں مہدی اور قائم ہوگا، یہ اللہ کی کتاب سے جدا نہیں ہوں گے اور نہ اللہ کی کتاب ان سے جدا ہوگی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ کے حوض کوثر پر وارد ہو جائیں۔ اس روایت کی سند صحیح ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس امت میں جو امام ہیں، جو حجت خدا ہیں، جن کے بغیر کوئی بھی زمانہ خالی نہیں رہ سکتا، جن کے بغیر زمین قائم نہیں رہ سکتی، وہ حجت خدا کتنے ہیں، وہ امام کتنے ہیں؟ فرمایا 12 ہیں، اور ایک میں ہوں، دوسرے امام حسن ہیں، تیسرے امام حسین ہیں، اور آگے جو 9 امام آئیں گے وہ امام حسین علیہ السلام کی ذریت میں سے آئیں گے، اور وہ جو 9واں یعنی کہ ہمارا 12واں ہوگا امام مہدی علیہ السلام، وہ ذریت امام حسین علیہ السلام میں سے ہوگا۔ اب میں آپ کو یہاں پر ایک علی علیہ السلام کا فرمان نقل کرتا ہوں کہ امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں علی علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ اسی کتاب سے نقل کر رہا ہوں، کمال الدین و تمام النعمہ سے۔ اسبق بن نباتہ فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کے میں پاس گیا تو دیکھا کہ آپ کسی فکر میں ڈوبے ہوئے ہیں اور انگلی سے زمین کورید رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا یا امیر المومنین علیہ السلام، میں نے آج تک آپ کو اتنا فکر مند نہیں دیکھا، کیا کوئی فکر دنیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، خدا کی قسم میں نے اس دنیا سے ایک دن بھی رغبت نہیں رکھی، میں تو اس مولود کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو میری نسل سے میرے بعد 11واں فرد امامت ہوگا، 11واں فرد مولا علی کی نسل میں سے یعنی 12واں امام ہوگا، اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ وہ مہدی ہوگا جو دنیا کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم اور جور سے بھر چکی ہوگی۔ اس کے لیے حیرت اور غیبت ہے کہ جس میں کچھ اقوام گمراہ ہو جائیں گے اور ایک قوم ہدایت پائے گی۔ میں نے عرض کیا یا امیر المومنین، کیا ایسا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ہاں، اور اے اسبق میں تم کو اس کی خبر دے رہا ہوں کہ وہی جو لوگ ہدایت پائیں گے۔ فرمایا وہی لوگ تو بہترین لوگ ہیں۔ یہ صحیح سند کے ساتھ روایت ہے۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میری نسل سے جو 11واں امام ہوگا اور ترتیب کے لحاظ سے جو 12واں امام ہوگا ان کا نام مہدی علیہ السلام ہوگا۔ وہ زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور جور سے پہلے بھری ہوئی ہوگی، اور فرمایا کہ ان کے لیے غیبت واقع ہوگی جس میں لوگ گمراہ اور پریشان ہو جائیں گے، مگر یہ ہے کہ ایک طبقہ پھر بھی ہدایت پر رہے گا، اور یہ جو طبقہ ہدایت پر رہے گا جو کبھی شک میں مبتلا نہیں ہوگا، فرمایا یہی تو وہ طبقہ ہے جو بہترین لوگ ہیں۔ اب مولا علی علیہ السلام نے بتایا کہ ان کی ذریت سے 11واں امام مہدی علیہ السلام ہے، امام حسین علیہ السلام کی ذریت سے 9واں امام مہدی علیہ السلام ہے۔ اب ہم پوچھتے ہیں کہ یا علی ہمیں یہ بتا دیجئے ایگزیکٹ کہ امام مہدی علیہ السلام کے والد گرامی کا کیا نام ہے؟ یہ میرے سامنے کتاب ہے القافی، اصول کافی ہے، کتاب الحجت ہے، اردو میں اس کا جلد سویم ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کے پاس ایک فرد آئے، انہوں نے کچھ سوال کیے، حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور امام حسن علیہ السلام نے جواب دیے۔ تو اس کے بعد وہ جو شخصیت آئے تھے انہوں نے توحید کی گواہی دی، توحید کے بعد انہوں نے رسالت کی گواہی دی، رسالت کے بعد انہوں نے فرمایا مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی ہیں۔ ان کے بعد فرمایا کہ امام حسن علیہ السلام وصی ہیں، ان کے بعد امام حسین علیہ السلام وصی ہیں، ان کے بعد امام علی ابن الحسین علیہ السلام وصی ہیں، ان کے بعد امام محمد باقر علیہ السلام وصی ہیں، ان کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام وصی ہیں، ان کے بعد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام وصی ہیں، ان کے بعد امام علی رضا علیہ السلام وصی ہیں، ان کے بعد امام محمد تقی علیہ السلام وصی ہیں، ان کے بعد حضرت امام علی نقی علیہ السلام وصی ہیں، ان کے بعد حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام وصی ہیں، اور فرمایا اس کے بعد حضرت حسن عسکری علیہ السلام کا فرزند
وہ وسیع ہے اور وہ جب ظاہر ہوں گے تو زمین کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہوگی۔ اور جب وہ شخص وہاں سے چلے گئے تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تم جانتے ہو یہ کون تھا؟ لوگوں نے کہا کون تھا؟ فرمایا یہ خضر علیہ السلام تھے۔ یعنی خضر علیہ السلام نے امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے سامنے آ کر 12 ائمہ کے نام لے کر ان کی گواہی دی اور بتایا کہ یہ جو 12ویں امام ہیں یہ 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ یہ خضر علیہ السلام وہاں سے گواہی دے کر گئے ہیں اور مولا علی علیہ السلام کے سامنے گواہی دی ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے ان کے اس کلام کی تصدیق و تائید فرمائی ہے، یعنی کہ مولا علی علیہ السلام بھی فرما رہے ہیں 11ویں امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ تو عابد بھائی ہم نے دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کوئی بھی زمانہ حجت کے بغیر اور امام کے بغیر خالی نہیں رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ امامت تسلسل کے ساتھ آئے گی۔ اور پھر علی علیہ السلام نے فرمایا یہ امام کچھ سینکڑوں ہزاروں نہیں بلکہ 12 ہیں، یعنی 12 تسلسل کے ساتھ آئیں گے۔ اور پھر ان 12 کے بارے میں تعین فرمایا کہ میری ذریت میں سے ہیں اور 9 حسین علیہ السلام کی ذریت میں سے ہیں اور آخری مہدی ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وہ مہدی جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی اولاد میں سے اس کے لیے غیبت واقع ہوگی، لوگ شک و شبے میں پڑ جائیں گے، لیکن مولا علیہ السلام نے فرمایا کہ شک و شبے میں مت پڑنا۔ لہٰذا جو مکتب اہل بیت میں امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نظریہ رکھا جاتا ہے کہ وہ 12ویں امام ہیں، امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہیں، وہ غیبت میں ہیں، قیامت سے پہلے ظہور فرمائیں گے، یہ سب کچھ ہم نے دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام کے ارشادات گرامی میں موجود ہے۔ اور جتنی روایات میں نے پڑھی ہیں وہ ساری اسناداً بالکل صحیح روایات ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو دیگر ائمہ کے کچھ ارشادات گرامی سنانے کی سعادت حاصل کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔